فرشتے نہیں ہوں گے، لیکن اے حنظلہ تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں۔ ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو پتا چلا آواز آئے گی نادان عشق رسول کر کے تو دیکھ، تیرے لیے قانون بدل دیا جائے۔ ہم تم سے قیامت کے دن نعیم کے متعلق پوچھیں گے۔ نعیم سے مراد یعنی یہ نعمت، کسی نے کہا پانی سے متعلق، کسی نے کہا کھانے سے متعلق، کسی نے کہا تمہارے جسم کی نعمت سے متعلق، کسی نے کہا آنکھوں سے متعلق، کسی نے کہا کانوں سے متعلق، کسی نے کہا کہ جوانی سے متعلق، کسی نے کہا عمر سے متعلق۔ لیکن ایک قول یہ بھی ملا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تم سے اپنے محبوب کے بارے میں پوچھے گا، اے میرے بندو میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا تھا۔ ذرا توجہ تو کریں، اللہ ہمارا کس شان کا مالک ہے، کیسا کریم ہے۔ ایک بات بتاؤں، کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے۔ بولو کیا تم اپنا محبوب کسی کو دیتے ہو؟ ایک بات کہوں میں، یہ کوئی فحش بات نہیں، لیکن ایک اچھی بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اگر تم اپنے بچے کو محبوب رکھتے ہو تو کیا بچہ تم کسی کو دیتے ہو؟ کیا تم اپنی بہن کو محبوب رکھتے ہو تو بہن تم کسی کو دیتے ہو؟ تم اپنے بھائی کو محبوب رکھتے ہو تو اپنا بھائی کسی کو دیتے ہو؟ تم اپنے ماں باپ کو محبوب رکھتے ہو تو اپنا ماں باپ کسی کو دیتے ہو؟ تم مال کسی کو مال کو محبوب رکھتے ہو تو کیا مال کسی کو دیتے ہو؟ تم نے جس کو محبوب بنایا اس کو سینے سے لگایا۔ محبوب دیے نہیں جاتے، محبوب بیچے نہیں جاتے، محبوب تحفے تحائف کے اندر تبادلے نہیں کیے جاتے۔ لیکن میرے اللہ تیری شان کیسی ہے کہ تو نے محبوب بھی عطا کیا، تو محبوب بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنا سب سے بڑا محبوب اللہ نے تمہیں اور مجھے عطا فرمایا۔ اب اس سے پتا چلا مسلمانوں آخر تم مایوس کس خدا سے ہو جو خدا اپنا محبوب تک تمہیں دے دے؟ اب وہ کون سی نعمت ہے جو تمہیں نہیں دے سکتا؟ ذرا طلب کر کے تو دیکھو، ذرا مانگ کر کے تو دیکھو، دل سوزی کے ساتھ تو مانگو۔ اللہ اکبر، ارے بن مانگے جس نے سب سے بڑا محبوب دیا ہے، اب وہ کون سی نعمت ہے؟ روزی محبوب سے بڑی نعمت نہیں، زندگی محبوب سے بڑی نعمت نہیں، اللہ اکبر، سکون والی نیند محبوب سے بڑی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت محبوب ہے۔ مگر ہاں محبوب دیا اس لیے کہ وہ جواد و کریم ہے، مگر با غیرت بھی ہے۔ محبوب تو دیا کیونکہ کریم ہے، لیکن غیرت والا بھی ہے، اس لیے دیا مگر چھپا کر دیا۔ محبوب تو دوں گا مگر تمہیں میرے محبوب کی حقیقت دکھائی نہیں پڑے گی۔ محبوب پر اپنی غیرت کے ایسے پردے ڈال کر کے دوں گا کہ جبریل بھی اس کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے گا اور صدیق بھی اس کی حقیقت کو دیکھ نہ سکے گا۔ اس کی حقیقت کو صرف میں دیکھوں گا اور مجھے صرف وہ دیکھے گا۔ یعنی جملہ کہہ لیں، جس نے خدا کو دیکھا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس نے حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا اسے خدا کہتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اب بات اس پر بہت طویل ہو جائے گی، لیکن حضور کو کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ نے اپنا محبوب دیا۔ اب محبوب دے کر اللہ کہتا ہے میں تم سے قیامت کے دن پوچھوں گا تم نے میرے محبوب کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے حبیب کے ساتھ کیا کیا۔ محبوب دیا، اب محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ محبوب دیا تو محبوب کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ پیار کرنا تھا یا بے وفائی کرنا تھا؟ محبوب کے قدموں میں عقیدتوں کے پھول بچھانا تھا یا محبوب کے دل پر تیروں کے نشتر چلانا تھا؟ محبوب دیا نا، کیسا محبوب! اور ایک کمال، محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں، محبوب اکثر نکچڑے ہوتے ہیں، کیونکہ محبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا بڑا مغرور،
جو جتنا بڑا خوبصورت وہ اتنا بڑا نکچڑا، جو جتنا بڑا محبوب وہ اتنا گھمنڈی، مگر قربان خدا نے جو محبوب اپنا تمہیں اور ہمیں دیا ہے، تکبر اس کے قریب سے کبھی گزر کر کے بھی نہیں جاتا، بلکہ اس کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ ویسا کرم والا کون، ویسی محبت کرنے والا کون؟ وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ حبیب پوری رات ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ حبیب پیدا ہوتے ہیں تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے پوری زندگی امتی امتی کرتے ہیں، اور جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو بھی امتی امتی کرتے ہوئے جاتے ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ ہم سے فرما رہا ہے محبوب کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، حبیب کے بارے میں بولو، قیامت کے دن کے اس سوال کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ اللہ پوچھے گا میں نے محبوب دیا تھا، اللہ اکبر، شکور آباد والو، بنارس والو، مغل سرائے والو، گرد نواح سے آنے والو، اللہ پوچھے گا حبیب دیا تھا، محبوب دیا تھا، تم نے کیا کیا میرے محبوب کے ساتھ؟ بولو تم نے محبت کی، تم نے پیار کیا، تم نے الفت کیا۔ اگر آئی لو محمد کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو، تمہارا کام جانو، لیکن اگر واقعی حضور کی محبت دل میں موجود ہے تو آپ مجھے بتاؤ حضور کا ہم نے خیال کیا کیا، حضور علیہ السلام کا کیا خیال کیا؟ اتنی بات عرض کروں میرے بھائی، ہم کسی اپنے جیسے انسان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی کبھی چھپ کر روتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنے اللہ کے محبوب کے لیے بھی رویا ہے؟ کبھی ان کے لیے بھی آنسو بہایا ہے؟ محبوب کے لیے، محبوب جو طلب کرے، محبوب جو طلب کرے، آدمی چوری کرتا ہے کہ محبوب نے گفٹ مانگا ہے۔ مثال کے طور پر مثال دینا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے فلاں کمپنی کا فون چاہیے، تو اگر آدمی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے تو چوری کر کے لائے گا، ڈاکہ ڈال کے لائے گا، قطع نہیں کتنا کرپشن کرے گا۔ میرے محبوب نے مانگا ہے ضرور دوں گا، زیورات مانگا محبوب دیتے ہیں، جو مانگا وہ دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا محبوب جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ محبوب تو ہم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ تم سے زیور مانگتا ہے، نہ تم سے کوئی تحفہ مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں مانگتا، بلکہ لوگ لے کر آتے ہیں تو کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھ سے تمہیں کوئی اجر نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، اجرت مزدور لیتے ہیں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے تو صرف محبت چاہیے۔ حضور صرف محبت طلب کر رہے ہیں کہ مجھے محبت چاہیے، کس کی؟ میری آل کی محبت۔ اب لوگ سمجھے آل کی محبت حضور نے کیوں طلب کی، اس پر لوگ بڑی باتیں کرنے لگے، لیکن ایک بات عرض کروں، ارے نادان، آل کی محبت اس لیے طلب کی کہ اگر صرف اپنی طلب کرتے تو ہو سکتا لوگ آل کو چھوڑ دیتے، لیکن جو آل کو چاہے گا وہ اصل کو خود بخود چاہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا میری آل سے محبت کرو۔ یار جو آل کا غلام بن جائے وہ اصل سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ بہت عنوان طویل ہوتا جا رہا ہے، مجھے اپنی گفتگو کو اصل پر آ کر کے سمیٹنا ہوگا۔ بولو حضور سے محبت کرتے ہو، حضور سے پیار کرتے ہو، تو حضور کو دیا کیا ہے آج تک؟ حضور سے سب کچھ لیا۔ میرے عزیز، یہ خوبصورت جسم نہ ملتا اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، یہ خوبصورت آنکھیں نہ ملتی اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، یہ دولت کے انبار نہ لگتے اگر حضور کا وجود نہ ہوتا، کیونکہ حضور سے کہلوایا گیا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں، جس کو جو مل رہا ہے، جو ملے گا رسالت میں آپ کے ہاتھوں سے ملے گا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، سب تو آپ ہی کے در سے ملا ہے، سب تو آپ ہی کے گھر سے ملا ہے، حتیٰ کہ جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملے گی۔ قربان، جنت کا مالک خدا ہے، جنت کا خالق خدا ہے، لیکن تقسیم کرنے کے لیے دست مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے اور مجھے تمہیں ہی نبی کے ہاتھوں جنت نہیں ملے گی، حضرت ابراہیم اور انبیاء کو بھی جنت میرے نبی کے ہاتھوں سے ملے گی۔ اللہ اللہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو میرے عزیز، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کر دیا کہ آج تک حضور نے کہا میری سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی سجاؤ، تو ہم حضور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے بھائی مولانا صادق صاحب اتنی جب طویل خوبصورت گفتگو کی نماز پر میں تو کہتا ہوں اگر واقعی دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے، حضور کو پیش کیا ہوتا یا نہیں پیش کیا ہوتا؟ ہم حضور کو پیش کیا کر رہے ہیں؟ کبھی راتوں کو جگے، فلم سے محبت ہے، فلموں کے لیے تو راتوں کو جگے، آمینہ کے لال سے محبت ہے، کبھی ان کے لیے بھی جگے، اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر کے آنسو تو بہائے، کبھی آمینہ کے لال
کے لیے بھی آنسو بہائیں؟ نہیں میرے عزیز، اللہ اکبر۔ تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو یہ بھی سوال ہوگا، میرا محبوب اتنی محنت کرتا تھا، تم نے محبوب کی محنت پہ پانی پھیرا تھا یا محبوب کی محنت کی قدر کی تھی؟ محبوب نے اتنی تکلیف اٹھائی تھی، تم نے محبوب کی تکلیفوں کا خیال کیا تھا یا محبوب کی تکلیفوں پہ تم نے پانی پھیر دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں گے کہ ہم سے یہ سب پوچھا جائے گا؟ میں نے کہا اسی کو محشر کہتے ہیں۔ ایک بات علماء کی موجودگی میں کہہ دوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے سوالات مشکل نہیں ہوں گے۔ مشکل سوال تو یہ ہوگا کہ حبیب نے تمہاری خاطر جو محنتیں کی ہے، تم نے اس محنت کی قدر کیا کی ہے؟ تم نے اس محنت کی عزت کیا کی ہے؟ کیا محنت کی عزت کی ہے؟ آئیے اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں، آخر میں پوچھوں گا، بس لمبی کوئی گفتگو نہیں، اس لیے کہ یہ تو دعا کا وقت ہے، یہ تقریر کا وقت نہیں۔ اگرچہ مجھے کہا گیا کہ گفتگو لمبی کرنا، لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس اپنے مقصد کی گفتگو ہو گئی۔ یہی گفتگو لمبی ہے، لمبی تقریر کوئی ضروری نہیں، مقصد پورا کر دے اللہ، بس میری تمنا یہ ہے۔ بس ایک بات، حضور عنوان پر تب میں گفتگو کر رہا ہوں اور آخری میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی سوال کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ میں حضور کی محنتوں کا کتنا خیال کر پا رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے بہت بہتر نہیں ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے۔ تو جلسے میں آپ سے خطاب نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنے آپ سے بھی خطاب کرتا ہوں کہ تو منافق تو نہیں ہو گیا عشق رسول کے نام پہ، کیونکہ منافق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل کچھ کر رہا ہو۔ بولو بھائی، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ زبان کہتی ہے آئی لو محمد، کیا دل بھی کہتا ہے؟ اگر آئی لو محمد دل بھی کہتا ہے تو پھر چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ سود کے دھندے کیوں کیے جاتے ہیں؟ عورتوں پر پاپ کی نظریں کیوں ڈالی جاتی ہے؟ اور اللہ اکبر، ارے کتنے جوان ہیں جو آئی لو محمد اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کتنی لڑکیوں سے ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ ایسے سب نہیں ہیں، لیکن ذرا چیک تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچا محبوب رکھ کر جھوٹے محبوبوں سے دل لگا کر کے ان کے لیے قربانی دینے والوں، قیامت کے دن اللہ سچے محبوب کی محبت کے متعلق سوال کرے گا۔ محبوب نے محنت کی، کتنی محنت کی؟ بس ایک سوال، اس کا جواب، پھر اپنے آپ سے ہم سوال کر کے بات ختم۔ اللہ کے رسول نے اس دین کو، دین خدا کو، اللہ کے دین کو تمہارے اور میرے گھر تک پہنچانے کے لیے ہر مصیبت اٹھائی، اور کتنی مصیبت اٹھائی، کتنی مصیبت۔ ہندوستان کے کئی کونوں میں میں اس تقریر کا، اس گفتگو کو کر چکا ہوں کہ حضور نے کتنی محنت کی اور کتنی مصیبت اٹھائی۔ آج عنوان کے تحت میں صرف اشارہ دوں گا تاکہ اگر آپ سن چکے تو آپ کو یاد آ جائے، اور جو نہیں سنے ان کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنی محنت کی۔ رمضان المبارک میں ہم 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت ہم اپنے بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، بیوی کو بھی بھول جاتے ہیں، ہر آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ 12 گھنٹے میں اپنی بھوک کی حالت یہ ہوتی ہے، لیکن اب میرے نبی کی محنت سنو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے دین کے کاموں میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 مہینہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تقریر نہیں، یہ صرف دل کا درد ہے، تھوڑا محسوس کرو، اس کو سننے سے زیادہ محسوس کرو۔ جس نبی سے اپنی جان سے زیادہ ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کے گھر میں جب 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا، امی جب 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کھاتے کیا تھے، کس پر گزارا کرتے تھے؟ تو ام المومنین کہتی ہے، روایت میں قالت اسودین کا، کہ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کھجور اور پانی۔ جس کی زندگی کے 3 مہینے کھجور اور پانی سے گزرتے تھے، ام المومنین کہتی ہے حضور کا پیٹ اندر کی طرف دھنس جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، اندر کی طرف پیٹ دھنس جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس حدیث کو پڑھ کر کے سوچا کہ چیک تو کریں، کتنے دن بھوکے رہو تو پیٹ اندر کو دھستا ہے، لیکن یاد رکھنا ہفتے بھر سے زائد بھوکے رہنے والا بندہ بھوکا رہا، کھانے کے بغیر صرف پانی پر اکتفا کرتا رہا، لیکن پیٹ اندر کو نہیں دھسا، کمر اپنی جگہ قائم رہی۔ تو پھر احساس ہوا کہ حضور آخر
ہماری طرح طاقتور تو نہیں تھے. حضور کی طاقت 70 جنتی مردوں کے برابر کی تھی. یعنی وہ ہماری طرح طاقتور نہیں، حضور کی طاقت ہم سے بہت زیادہ. دنیا کے 70 مردوں کی طاقت ملتی ہے تو ایک جنتی مرد کی طاقت بنتی ہے، اور 70 جنتی مردوں کی طاقت ملتی ہے، اس سے بڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے. تو ایسا طاقتور انسان جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. حیدر کرار کے بازو مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب حیدر کرار کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے تو جس نے حیدر کو حیدر بنایا ہو اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا. جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گئے ہوں اس کے بازوؤں کی قوت کا عالم کیا ہوگا. پہاڑ جس بوجھ کو اٹھا نہ سکے اس بوجھ کو سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا ہو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. جس قرآن کے بار کو پہاڑ نہ اٹھا سکے سینہ مصطفیٰ نے اٹھایا، اس بازو کی قوت کا عالم کیا ہوگا. مگر ام المومنین ایسے طاقتور رسول کتنے دن وہ بھوکے رہے ہوں گے. کہتی ہیں ان کا پیٹ اندر کی طرف دھنس جاتا تو اللہ کے رسول کمر کے بیلنس کو رکھنے کے لیے، کمر کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پیٹ پر کبھی ایک پتھر باندھ لیتے اور کبھی 2 باندھ لیتے، اور کبھی کبھی حضور اپنے شکم اطہر پر پتھروں کو باندھ لیتے. میں حضور کے پیٹ کو دیکھ کر کے رو پڑتی. یہ کس کے لیے ہے؟ ایک دن میں 3 4 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والے عاشق رسول کیا کبھی اس بھوک کو محسوس کر سکیں گے؟ یہ تو صرف بھوک کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے جب زخمی ہوئے تو مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کے جسم پر جب چوٹ آتی تو مرہم پٹی کرنے کے لیے گھر میں کوئی کپڑا بھی موجود نہ ہوتا تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے زخموں کو باندھ دیا کرتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 سال تک کے شعب ابی طالب کے اندر پورے خاندان کے ساتھ قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا. اس کی داستان میں بہت پڑھ چکا ہوں، میں یہاں نہیں، مجھے صرف یہ پڑھنا ہے اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے. یہ سب حضور نے مشکلات اٹھائیں لیکن یہ مشکل ترین دن نہیں ہے. حضور کی زندگی میں ایک ہی دن آیا جو سارے دن سے زیادہ مشکل دن تھا، سب سے مشکل ترین دن تھا. اس سے مشکل دن اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آیا. سب سے مشکل ترین دن حضور کی زندگی میں کون سا تھا؟ 3 سال تک شعب ابی طالب میں حضور پورے خاندان کے ساتھ رہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے بچوں کو درخت کی پتیاں کھلائی جاتی تھی. آج ہم لوگ دین کا کام کرتے کرتے غریب سے امیر ہو گئے، امیر سے مہا امیر ہو گئے، ہے نا، دین کی خدمت کرتے کرتے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ زوجہ جسے دنیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، کوئی دور تھا کہ ان کو ملکہ تجار کہا جاتا تھا. پہلا اونٹ تجارت کا گھر کے آنگن میں کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ مکے کی سرحد پہ کھڑا ہوتا. پورے مکے میں ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، لیکن دولت اتنی خرچ کی سیدہ خدیجہ نے اس دین کے لیے کہ جو ان کی زندگی کا آخری دن تھا، سیدہ خدیجہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا. اور وصال کے وقت سن لیجئے، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے رسول دیا، محبوب دیا، اس محبوب کا نام لے کر کے شان سے زندگی گزارنے والوں رسول اللہ کی سب سے چہیتی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے سب سے پہلے وحی کی تصدیق کی، جس نے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا. ان کی زندگی کا آخری دن یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ جس دن وصال کرتی ہے اس دن وہ کئی دن کے فاقے سے تھی، ان کے پیٹ میں اناج بھی نہیں تھا. جس نے اسلام کو مالا مال کیا،
وہ اسلام کی خاطر ظاہری طور پر کنگال ہو گئی، مال کے اعتبار سے ظاہری طور پر، اور ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اور آخری وقت جب دنیا سے جا رہی تھی تو پیٹ میں اناج نہیں تھا۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتاؤں، ملکہ تجار کہلانے والی خاتون، ان کو اس دن کفن دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ تھا۔ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، اللہ پوچھے گا نا، لاوارثوں کو تک کفن نصیب ہوتا ہے، جو ہر لاوارث کے وارث قرار دیے گئے ان کو کفن نہیں۔ اس دین کے لیے بڑی محنتیں، موج مستی کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں سجا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، بھائیوں کا حق ہڑپ کر کے اور زمین جائیداد ہڑپ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، قبر کو، آخرت کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کو بھول جانے والوں، اپنے نبی کے گھر والوں کی محنتوں کو بھول جانے والوں، صحابہ کی محنتوں کو بھول جانے والوں، اسلام کی عظمت کو دل سے نکال کر کے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی تصور کرنے والے جنت کے ٹھیکیداروں، مجھے بتاؤ، جب تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جاتی ہوگی، تمہاری بیٹیاں، ہماری بیٹیاں بغیر آستین کے کپڑے پہن کر مردوں کے سامنے جاتی ہوگی، بے پردہ جاتی ہوگی، اس وقت سیدہ خدیجہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بغیر کفن کے میں اسی لیے رہی، یہ تو اور بات ہے، یہ تو اور بات ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، عنوان یہ بھی نہیں ہے لیکن بات آئی تو میں اپنی بہنوں سے کہہ دوں، سیدہ خدیجہ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹی تمہارے بابا سے میں نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے میری بیٹی، میری لال، لیکن آج تمہارے بابا سے ایک چیز مانگنا ہے۔ کہا کیا؟ تو کہا پہلی وحی کے وقت تمہارے بابا کے جسم پہ جو چادر تھی وہ چادر میں اپنے کفن کے لیے طلب کرتی ہوں۔ تمہارے بابا سے کہنے مجھے حیا آتی ہے، کیوں حیا آتی تھی؟ میں بہت غور کرتا رہا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس دن رسول اللہ کے پاس اس چادر کے سوا کوئی دوسری چادر بھی نہ ہو، تو شاید ان کو حیا آتی ہوگی کہ میں یہ چادر قبر میں کیسے لے جاؤں، لیکن عقیدتیں کہتی تھی کہ یہ چادر پہلی وحی کے وقت تھی حضور کے بدن پر۔ تو کہا بیٹی میں تو طلب نہیں کرتی، تم تمہارے بابا سے سفارش کر دو کہ وہ مجھے اپنی چادر دے دیں۔ ہائے ہائے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پاک نے اپنے بابا سے کہا بابا امی کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تم آپ کے بدن پر پہلی وحی کے نزول کے وقت جو چادر تھی، کیا وہ چادر امی کے کفن کے لیے مل سکتی ہے؟ اتنے میں جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، اس خاتون کا مقام تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ یہ چادر تو چادر ہے، اگر یہ جنت کا لباس طلب کر لے تو خدا اس کے لیے جنت کا لباس عطا فرما دے، جنت کا کفن عطا کر دے۔ لیکن بہرحال یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں، میں اپنی بہنوں سے کیا کہوں؟ بے پردہ گھوم کر سیدہ فاطمہ کی کنیز کہلا رہی ہیں، بے پردہ گھوم کر سیدہ خدیجہ کی کنیزیں ایسی ہوتی ہے جو اپنی مالکہ کے دل کو تڑپائے۔ ارے وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں لوگ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، کوئی کچھ کہے مجھے گالی دے، بدعتی کہے، کچھ کہے توہم پرست کہے، لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اللہ جب میں دل سے سیدہ خدیجہ کو پکارتا ہوں تو روح سیدہ خدیجہ میری طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ مجھے دیکھتی بھی ہے، مجھے سنتی بھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ دوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں دل کی گہرائیوں سے ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ذکر کر رہا ہوں تو جنت المالا سے ان کی روح طیبہ اس محفل کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرے بیٹے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب ام المومنین کے بیٹے ہیں نا، وہ ہماری ماں ہے نا، مومنوں کی ماں ہے نا۔ میرے بھائیوں تو ذرا سوچو، جب تمہاری میری بیٹیاں بغیر کپڑے کے یعنی آدھی آستین کے کپڑوں کے کالج جاتی ہوگی، کوچنگ جاتی ہوگی، سوچو روح ام المومنین پہ کیا گزرتی ہوگی، جو دین کی خاطر اللہ اکبر سب کچھ لٹا دے رہی ہے، حتیٰ کہ آخری میں ان کے گھر میں چراغ جلانے کو نہیں، حتیٰ کہ ان کے لیے کفن کا انتظام تک نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، مکے کے گنڈوں نے تو یہاں تک کہ دھمکی دی تھی، ہم تو تمہیں مکے میں بھی دفن ہونے نہیں دیں گے۔ ام المومنین نے کہا تھا خدا کی عزت کی قسم مجھے مکے کی زمین کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر یار راضی ہے تو مجھے زمین غیرت میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، توجہ تو فرمائیں، اگر مکے کے گنڈے مجھے کاندھا نہ دیں، مجھے اس کی تمنا بھی نہیں ہے، حبیب خدا کے کاندھے
کاندھے پر میں شہر خاموشہ تک جاؤں گی، اس سے بڑھ کر میری معراج کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کے میرا انجام کیا ہوگا، اس سے بڑھ کر کے میرے لیے جو ہے وہ عروج اور ترقی اور رشک کا ذریعہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات ہے، آج ہمارے گھر میں دین نہ رہا۔ ہماری بیٹیاں کالج تو جا رہی ہے، میں کالج جانے سے تو نہیں روکوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کالج جانا ہے تو دین کی حیا کے ساتھ جانا ہوگا، اسکول جانا ہے، کوچنگ جانا ہے تو اسلام کے قانون کی پابندی کے ساتھ جانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، یہ محنتوں کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں، ایک بات بتاؤں، علماء موجود ہے، غلطی کروں تو اصلاح کریں۔ اللہ جب تک کہ وہ بشر معاف نہ کرے، تب تک خدا معاف نہ کرے، تو خیر البشر کی جو حق تلفیاں کر رہے ہو، ان کی بھوک کو بھلا رہے ہو، ان کی محنتوں کو بھلا رہے ہو، ان کی کوششوں کو بھلا رہے ہو، جس نے سب کچھ تج دیا تھا دین کے لیے، اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں رہے، اپنا گھر چھوڑ کر ہم جلسے میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ہماری پیٹھ درد کرتی ہے، ہم لوگ تو گدوں پر بھی بار بار پہلو بدلتے ہیں۔ جس کو خود کا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں جانا پڑا، جس کو خود کا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آباد کرنا ہوا، ذرا غور تو کریں اس رسول کی محنتوں کا ہم نے کیا صلہ دیا۔ بس محبت کا نام ہے، جو ہے وہ شہد کا نام لینے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا، لڈو کہنے سے کوئی منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا اب ہم حضور کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا۔ یہ سب میں دن گنا رہا ہوں، یہ حضور کی زندگی کے مشکل دن نہیں ہے۔ اب سب سے مشکل دن کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل دن، بلکہ یوں کہہ لیں جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہو، جو عالمین کا مشکل کشا ہو، اس پر سب سے مشکل دن کون سا آیا؟ سب بھائیوں کی بہنوں کی توجہ، تقریر نہیں، دل کا درد حضور کی چوکھٹ پر دل کا درد سنانے کے لیے، ان کی امت تک پہنچانے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ایک جملہ دل کے کانوں سے سننا، سن تو اچھے سے رہے ہو، لیکن مزید اب دل کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ام المومنین کا سوال، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، حضور کے جواب دینے سے پہلے خود ہی جواب دیتی ہے، کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں جو سب سے مشکل دن آیا تھا وہ احد کا دن تھا نا، وہ احد کا دن تھا نا۔ خود ہی کہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ احد کے دن کو وہ دیکھ چکی تھی۔ اب احد کے دن کی ایک ہلکی سی جھلک سنیں۔ احد کا دن 70 صحابہ کی شہادت کا دن، ایک دن میں رسول اللہ کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ 70، یہ کہانی قصہ نہیں، سیرت کی ہر کتاب اپنے بیگانے جس نے لکھا اس نے لکھا 70 صحابہ۔ اور 70 صحابہ میں کون؟ بڑے صف اول کے صحابہ، سابقون الاولون، اللہ اکبر، وہ لوگ جنہوں نے مشکل دور میں بہت ساتھ دیا۔ کون کون؟ مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنزلہ، پہلی رات کا دولہا حضرت حنزلہ، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر۔ ان نوجوانوں کو کون بتائے؟ I love محمد تو کہتے ہو، لیکن حنزلہ کی طرح کوئی ہے؟ ارے آج پہلی رات کی دلہن چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو صرف نیند 10 منٹ کی قربان کر کے مسجد جانے کا وقت ہے۔ ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا وہ عشق رسول تھا؟ یہ بات آن مائک کہنے کی نہیں، لیکن میں بتاؤں تو صحیح، سوچنے والے عقل مند لڑکے اور نوجوان اور عورتیں سوچ سکتی ہے پہلی رات کی دلہن کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ ارے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس دن پہلی رات میں دلہن نصیب ہوتی ہے۔ اس دن انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے،
اس دن انسان اپنے بچپن کے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اس دن انسان اپنے بچپن کی سہیلیوں کو عورتیں بھول جاتی ہے۔ وہ دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہوتا ہے، وہ لمحہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب دو اجنبی دل وصال کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر کیا عشق مصطفیٰ تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے میں شہادت حضرت حنظلہ نہیں پڑھ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، جب کوئی اس طرح کا عشق کرتا ہے حضور سے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دن کیوں نہیں بدلتے؟ میں نے کہا عشق کر رسول اللہ سے، یہ دن کیا ہے اور دن کی اوقات کیا ہے، خدا تیرے لیے اپنا قانون بدل دے گا۔ عاشقوں کے لیے تو قانون بھی بدل دیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے عاشق کے لیے قانون کیسے بدلتے ہیں؟ میں نے کہا حدیث نہیں سنی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جہاں جنبی ہوتا ہے، جنبی سمجھتے ہیں جو بیوی کے قریب جا کر غسل فرض ہوتا ہے اس کو جنبی کہتے ہیں۔ تو جہاں غسل جنابت کسی پہ فرض ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عالم اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، ولی اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں، محدث اگر جنبی ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ اللہ اکبر، عابد عبادت کرنے والا جنابت سے ہو رحمت کے فرشتے نہیں۔ جنبی جہاں بھی ہوگا، نبی کی زبان سے نکل گیا، خدا کا قانون ہے، مطلب قانون ہے، جہاں جہاں جنابت والا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے حنظلہ، تم پر میری نسل قربان، میری جان قربان، میری روح قربان، میرا دل قربان۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں جام شہادت نوش کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو غسل دیتے ہیں۔ ارے جہاں جنبی ہو رحمت کے فرشتے آتے نہیں، لیکن یہ کیسا جنابت والا ہے کہ اس کو رحمت